علی بھائی آج کا پہلا جو سوال ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے۔ آج سے 2 ہفتے قبل 10 دسمبر 2019 کو ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پر ایک تقریب کے دوران اٹک شہر کی فیمیل اسسٹنٹ کمشنر محترمہ جنت حسین صاحبہ نے تقریر کے دوران مسلم اتحاد اور پاکستان میں فرقہ واریت کی مذمت کے دوران احمدی یعنی قادیانیوں کو بھی مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرنے کا اشارہ دیا، جس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس تقریر کے بعد چند نوجوانوں نے خوب احتجاج کیا کہ ان کی یہ تقریر دین اسلام اور آئین پاکستان کے منافی ہے، اس لیے وہ اعلانیہ توبہ کریں۔ اس پر اسسٹنٹ کمشنر نے بالآخر اپنی کلیریفیکیشن تمام لوگوں کے سامنے دے کر معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ کیا قادیانیوں کو فرقہ سمجھنا کفر ہے؟ اگر کفر ہے تو پھر ان کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہونی چاہیے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ اللہ کا شکر ہے جی، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ اس وقت جو ہماری پاکستانی نیشن جس جذباتیت سے گزر رہی ہے نا، وہ ایک جملے کا بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی بھی مسلمان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمارے بڑوں کو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا چیف جسٹس ہوں، ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس طرف دھکیل دیا ہے کہ کسی شخص کی گفتگو کے دوران اگر کہیں پہ سلپ آف ٹنگ ہو جائے، اور وہ بندہ بھی کوئی مذہبی بندہ نہیں ہے، ایک عام دنیا دار بندہ ہے، تو دنیا دار بندہ ظاہر ہے جب دین کے اوپر گفتگو کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوں گی۔ تو جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا، لٹھ لے کے وہ مگر پہ جاندے نہیں، ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے احتجاج کی، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں نا اے سی اٹک یا اسسٹنٹ کمشنر اٹک، تو ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور جس طریقے سے نوجوانوں نے احتجاج کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کر کے اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش نہیں کی۔ باقی یہ اس طرح کی جو تقریریں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ پہلے کوئی دین کا علم حاصل کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لے لیں، لیکن کم از کم جو ٹاپک وہ بولنے لگے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا نالج حاصل کریں، اور جہاں پہ کنٹروورشل گفتگو کرنی ہے اس پہ برین سٹارمنگ کر کے اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے بھی آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیز کو، لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا یہ کس نے عیب شمار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو فخریہ بیان کرتا ہے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے دین سکھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی مصحف کو لکھوایا ہے۔ یہ لکھی ہوئی چیز پڑھنا، یا کوئی پوائنٹس سامنے رکھ لینا، میں نے بھی کئی بار کریٹیکل ایشوز کے اوپر پوائنٹس لکھ کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے۔ اور جو پرائم منسٹر جب کوئی بیانیاں دے رہے ہوں، یا کوئی بھی اسی طریقے سے ہمارے یعنی گورنمنٹ لیول کے جو آفیسرز ہیں، ان کو جب بولنا ہو تو کم از کم کوئی لکھی ہوئی تقریر سامنے رکھ لیا کریں، یا پوائنٹس کے اس سے ہٹ کے بات نہ کریں، ادروائز ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر اس طرح کے جذباتی رویے سامنے آئیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو لوگوں نے تربیت کی ہوئی ہے، اور پچھلی 3-4 دہائیوں میں جو ہم نے جس قسم کی نیشن جو ہے وہ پروڈیوس کی ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا میں قصوروار یعنی اس اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا، وہ کیا نام تھا ان کا، جنت حسین صاحبہ، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ بھی آپ ذرا دین کے اوپر جب گفتگو کریں تو تھوڑا سا نالج حاصل کریں کہ آپ کس قسم کی گفتگو کرنے جا رہی ہیں، اور اس گفتگو کے دوران اس کی ظاہر تعویل ممکن نہیں تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگر ہیومن رائٹس کا جو ڈے ہے 10 دسمبر، اس کے اوپر انہیں گفتگو کرنی ہے، تو وہ مسلمان جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے دوران قادیانیوں کا ذکر نہ کرتے، کیونکہ ظاہر ہے اب یہ کوئی مسئلہ مذہبی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مذہب سے چڑ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ مذہبی ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، اس میں ڈکلیئرڈ ہے یہ بات کہ جو قادیانی ہیں وہ نان مسلم ہے، نان مسلم اقلیت ہے۔ تو جب آپ مسلمانوں کے فرقوں کا ذکر کر رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، وہابی، سنی، شیعہ، اس دوران جب آپ احمدی ذکر کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر اس طرف جائیں گے کہ جی آپ ان کو مسلمانوں میں کیوں شمار کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ میرا سلپ آف ٹنگ ہے، تو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ پھر ہندو، سکھ، عیسائی کا نام تو نہیں لیا۔ اگر یہ ساروں کو آپ اکٹھا ذکر کرتے تو پھر کسی نے آپ کے اوپر اعتراض نہیں کرنا تھا کہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ایک ہارمنی پیدا کرنے کی، کہ ہمیں صرف علمی طریقے سے اختلاف رائے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں ایسے رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے قتل و غارت کی کوئی فضا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تو وہ پھر بات بالکل الگ ہوتی۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور ہے، پہلے نمبر پہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے معاملات کو مس ہینڈل کیا ہے۔
ظاہر ہے قادیانیوں کا ایشو آپ کو پتہ ہے بہت سینسٹیو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں قادیانیوں کی پرسیکیوشن کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے اور ایک قانون بنا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان کو مارنے کے لیے نکل پڑیں اور ان کے اوپر وہ مرتد والے احکامات لگانا شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت جو پریزنٹ قادیانی ہیں وہ تو کافروں کی اولاد ہیں، ان پہ غیر مسلم کا حکم لگے گا، وہ اسلام چھوڑ کے نہیں گئے، وہ پہلے ہی کافر تھے، تو ان کافروں کے بچے کافر ہیں۔ ہاں جو شروع میں ہوا ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہو سکتی تھی، اب جو مسلمان ہیں بائی برتھ مسلمان ہیں اور جو قادیانی ہیں وہ بائی برتھ غیر مسلم ہیں، تو ان کو اب مارنے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں، اور پھر علمی طریقے سے اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں کئی قادیانیوں کی توبہ کا سبب بنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ مارنے پیٹنے کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے تھے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے میری ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے واقعی علم حاصل کرنا ہے۔ قادیانیوں کو دعوت اصلاح، ان کے سارے جو دلائل موٹے موٹے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کے بارے میں کلیم کر کے باقی مسلمانوں کی تکفیر کرنی شروع کی، میں نے اسے ایکسپوز کیا ہے قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور کلپ ہے، قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے؟ ظاہر ہے وہ اس لیے قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی تصوف کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابو بکر شبلی رسول اللہ نعوذ باللہ، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ معرفت کی باتیں کہہ کے مان رہے ہیں۔ اور تو میں نے پہلی دفعہ بولڈ سٹیپ لیا کہ نہیں، غلط بات غلط ہے، چاہے آپ کے پلیٹ فارم سے ہو یا ادھر سے ہو۔ تو میرے اس کے اوپر کلپس ریکارڈڈ ہیں، جس سے شوق ہے تو جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے۔ نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو وہ دھوکے دیتے ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں، بے شمار ویڈیوز ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ علمی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں، پرسیکیوشن کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ پہلے ہمارے غلط رویوں نے ان کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی دعوت پھیل گئی ہے۔ ہم نے چیزوں کو مس ہینڈل کیا ہے نا، اس کا نقصان ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہوا ہے۔ آج ہم رونا پیٹ رہے ہیں اس چیز کا کہ جی وہ دیکھیں جی جرمنی میں ان کا مرکز بن گیا، فلاں جگہ ان کا مرکز بن گیا۔ یہ مرکز آپ لوگوں نے بنوایا ہے، آپ لوگوں کے رویوں نے بنایا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہماری اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن چونکہ میں نے ان کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے کسی سے چندہ نہیں بٹورنا ہوتا، تو اس لیے ہم نے کبھی اس پلیٹ فارم سے کوئی ویڈیو بنوا کے یا اس طرح کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ یہ فلاں بندہ ہے جی، یہ دیکھ لیں جی، یہ تھا وہ تھا۔ جس نے بھی قبول کیا اپنے لیے کیا، اگر اس کو ہدایت دی اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، ہم اپنے بارے میں نہیں کلیم کرتے، کسی سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے، وہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ باقی میں ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ یہ بڑے بھولے بھالے بچے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اب میں کچھ تلخ باتیں بھی اس حوالے سے کروں گا، موقع غنیمت جان کے۔ مجھے ان بچوں کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، یہ میرے بچوں کی مانند ہے، آلموسٹ میری 42 ایئرس ایج ہو چکی ہے، تو وہ سارے 18-20 سال کے میرے بچوں کی مانند ہیں۔ یہ بچے پورے اخلاص کے ساتھ یہ احتجاج کر رہے تھے جی، اور آپ ان کا چیخو پکار سنیں، اور پھر وہ آفس کے اندر چلے گئے، وہاں پہ بھی بڑا یعنی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی، اور جس طریقے سے وہ جوش سے بول رہے تھے، اور پھر وہ نعرے بھی لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یعنی وہ لگ رہا تھا کہ مولانا خادم حسین رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی وہ جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ تو میں ان بچوں کو اب آدھا سبق نہیں پڑھانا چاہتا، میں ان کو پورا سبق پڑھانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بچے صرف لوگوں کی اصلاح کا سبب نہ بنے، اپنے ان بزرگوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے جن بزرگوں کی تعلیمات کی بنیاد پہ یہ نعرہ بازی کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بزرگ ان کے ساتھ کیا ہاتھ کر رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنے سارے بابوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کے علاوہ کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، حشت بہشت کی تذکرۃ الاولیاء میں کفریہ عقیدے نبی علیہ السلام کی شان میں صراحتاً گستاخیوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میرا ٹاپک بدل جائے گا، جسے شوق ہے نا، تو مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے، وہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اور میں نے اپنا ریسرچ پیپر ہے ایک اندھا دھند پیروی کا انجام، وہ اس میں نے باقاعدہ پڑھایا ہے 19 گستاخانہ عبارتیں، تو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے۔
تو یہ جو نعرے مار رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو انہوں نے آدھا دین بتایا ہے، لوگوں کے اوپر چڑھنا سکھایا ہے، اپنے یہ قریب بھی نہیں لگنے دیتے. تو اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو اپنے بزرگوں کے خلاف بھی احتجاج کریں جنہوں نے ان کتابوں میں گستاخیاں لکھی. پیچھے سے آپ کے بزرگوں نے ان کو چھاپا، الٹا ان کو ڈیفینڈ کیا. ان تک ویڈیوز پہنچی ہوئی ہیں. آج بھی جو لوگ کشف المحجوب یوں دکھا کے کہہ رہے ہیں بابا جی نے بڑی خدمت کی ہے، ہم بابا جی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن کشف المحجوب میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. HD کیمرے میں نے بے شمار دفعہ دکھایا ہے، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. سانپ سونگ گئے سب کو کہ اب تو شرم کریں اس کتاب کو چھاپتے ہوئے. میں نہیں کہتا کہ بابا جی کو کچھ کہیں، چھاپنے والوں کو تو کہیں. استاد بابے نے لکھی ہو نہ لکھی ہو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ظاہر ہے وہ 1000 سال پہلے گزرے، ہمیں کیا پتہ ہے ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں. نہ ہم ان کی بزرگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور نہ بزرگی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے سپرد. لیکن یہ لوگ نہیں کر رہے. اچھا وہ دیکھیں بچے کتنے معصوم ہیں. انہوں نے پتہ اعتراض کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے ساتھ قادیانیوں کا نام کیوں لیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ مان رہے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں، تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا. اگر وہ صرف بریلویت کے پلیٹ فارم سے ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور احمدیوں کا نام کیوں لیا ہے. انہوں نے صرف کہا کہ ان فرقوں کے ساتھ ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا. مراد یہ کہ یہ معصوم بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقی فرقے مسلمان ہیں. نہ، آپ کے بزرگ نہیں ان کو مسلمان مانتے. اور اگر آپ کو میری باتوں پہ شک ہے نا تو آپ پاکستان میں کسی رناؤنڈ عالم سے یہ بات مجھے فتوے میں لکھا دیں یا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں. اور آپ اس وقت اپنا لیڈر تو مانے ہوئے ہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو، حفظہ اللہ تعالی. میں ان کو بڑی چھوٹی عمر سے جانتا ہوں. 1994 میں جب میری بھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو وہ ہمارے گلی کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں وہ درس دیا کرتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی کالی تھی. آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. میں اس وقت سے، اور یہ ہماری گلی میں جو مدرسہ ہے وہ اسی سے پڑھ کے گئے ہیں، حفظ انہوں نے وہیں سے کیا ہوا ہے، جہلم شہر سے. اسی جب بھی یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو ادھر سے پڑھ کے گیا ہوں. سر جہلم شہر میں آپ کے بعد اور لوگ بھی آ چکے ہیں میدان اول میں، جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پورا دین امت تک پہنچائیں. تو خادم رضوی صاحب کیا یہ لکھ کے دیں گے ہمیں کہ ہاں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں؟ یہ تو وہ لکھ دیں گے کہ ایسے نہیں لکھوانا. لکھوانا اس طریقے سے ہے. ہمیں پتہ ہے علماء کی لینگویج میں توریہ آتا ہے. ہمیں یہ لکھ کے دیں کہ ہم ہیں بریلوی لیکن دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا اس پہ حدیث بطاقہ فٹ ہو جائے گی. وہ پرزے والی حدیث جو جامعہ ترمذی میں ہے، ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا، اور بخاری مسلم میں ہے جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکال کے جنت تک پہنچ جائے گا. یہ لکھ کے دیں کہ سارے دیوبندی دنیا کے، سارے اہل حدیث، سارے شیعہ اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے چونکہ مسلمان ہیں. سر یہ خادم رضوی صاحب فوت ہو جائیں گے، یہ کبھی سٹیٹمنٹ آپ کو لکھ کے نہیں دیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہیں مانتے لیکن کہتے نہیں ہیں. اور یہ صرف خادم رضوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسروں کی طرف بھی آ جائیں. یہی سٹیٹمنٹ اگر آپ الیاس گھمن صاحب کو کہیں نا، ان کی تو میں نے خود تقریر لائیو بیٹھ کے سنی ہے کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے. ان کو کہیں آپ بریلویوں کو کافر سمجھتے ہو؟ کہیں گے نہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ہاں جی. تو سر پھر لکھ کے دیں کہ بریلوی، سارے بریلوی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے نا جس نے کلمہ پڑھا ہے. تو وہ کہیں گے یہ میں نہیں لکھ کے دوں گا. کیوں؟ سر مسلمان نے تو جانا ہے ایک نہ ایک دن. تو اس کا مطلب مسلمان نہیں مانتے. یہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر جو میک اپ کیے تھے نا، میں نے گرم تولیے سے اتار دی ان کے میک اپ. اس طرح نہیں کہ ہم مسلمان مانتے ہیں، اس طرح نہیں لکھیں. اس طرح لکھیں گے سارے جنت میں جائیں گے ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے. وہ کہیں گے نہیں ہم جنت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ نہ فیصلہ نہ کریں، آپ کہیں گے سارا عذاب بھگت کے جو انہوں نے برے کام کیے. چونکہ کلمہ تو ہے نا، تو یہ نہیں مانیں گے. اس کا مطلب ہے وہ کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر جو بریلوی علماء دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کس منہ سے قادیانیوں کے بارے میں بات کریں گے؟ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
جو شیعہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ قادیانیوں کو کہیں گے؟ تو یہ میں نے ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا وہ بعض لوگ کہتے ہیں او جی آج کل کے ذرا لوگ تھوڑے سخت ہو گئے ہیں, پرانے بزرگ ہمارے بڑے شیر و شکر تھے, آپس میں بڑا احترام کرتے تھے. نہ, کوئی احترام نہیں کرتے تھے, جھوٹ بولا ہے آپ سے. پرانے بزرگوں کی قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے, ان کی کتابیں مارکیٹ میں ہیں, جا کے خرید لیں. اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921, ان کو 100 سال نہیں ہوئے عیسوی اعتبار سے, ویسے اس ہجری اعتبار سے ہو چکے ہیں. پچھلے سال منایا گیا تھا 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت. انہوں نے کتاب لکھی ہے حسام الحرمین, کتاب کا نام یہ ہے حرمین کی تلوار, نام آپ دیکھ لیں. اس میں انہوں نے 5 علماء پہ کفر کے فتوے لگائے. پہلا غلام احمد قادیانی پہ لگایا, باقی 4 علماء دیوبند پہ, اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کے سب علماء, ان کے ماننے والے بالاجماع مرتد واجب القتل ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. تو پوری کی پوری دیوبندی جماعت کو انہوں نے, کیونکہ دیوبندی جماعت تو ان کے کفر میں شک نہیں, ان کو یقین ہے کہ ہمارے بزرگ کافر نہیں تھے, سارے کافر قرار دے دیے نا کروڑوں لوگ, اور یہ کتاب آج تک چھپ رہی ہے. اچھا, اس کتاب کے جواب میں نا علماء دیوبند نے کتاب لکھی المحند علی المفند. وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں. المحند علی المفند کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار, علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیایا ہوا بابا کسے کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی صاحب کو. ہمیں کہتے ہیں ذرا جی آپ کو کہہ دیتے ہیں لال داڑھی والے, تو ان کی تو داڑھی لال ہے نا, مجھے کو کہہ دے وائٹ پگڑی والا, مجھے کوئی برا نہیں لگے گا. آپ کے بزرگ تو ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے, انہوں نے احمد بریلوی کو کہا المفند, پاگل بابا, سٹھیایا ہوا, مینٹل. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر, اپنے علماء کو رضی اللہ عنہم, تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. تو یہ پرانے بزرگ تھے. سر اب والے تو اللہ کا شکر ہے ضرب عضب اور رد الفساد کی وجہ سے کافی ماڈریٹ ہو چکے ہیں, ان کے سافٹ ویئرز چینج ہو چکے ہیں. پرانے بڑے ڈاڈے سمجھے. تو یہ ان کی لینگویج ہے, میں گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتا ہوں. تو میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ بچوں, یہ جو آپ کو چڑھا رہے ہیں نا لوگوں کے اوپر, آپ لوگوں نے 2 نمبر نہیں بننا اپنے بڑوں کی طرح, بلکہ آپ نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر اپنے گھر کی بھی خبر لینی ہے, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بھی, اور اس بات کے اوپر بھی جو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی وہ باقی فرقوں کے ساتھ نام کیوں لیا, وہ تو باقی فرقوں کے ساتھ جو نام لے رہے ہیں ان فرقوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. تو قادیانیوں کے ساتھ یہ کیا بات کریں گے؟ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں قادیانیوں کے بارے میں گفتگو صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے جو غلام احمد قادیانی کے فرسودہ نظریات کا رد بھی اسی طریقے سے کرے, اور اسی مزاج کی باقی باتیں جو باقی بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کا بھی رد اسی طریقے سے کرے. یہ نہیں ہے کہ اپنے ابا جی کی باری آئے تو آنکھیں بند کر لے اور دوسروں کو لتاڑے. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی. میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم نہ سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے سے وہابی کہہ دیتے ہیں, نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی ہیں. یہ علم کی دنیا ہے, آئیں علمی طریقے سے بات کریں. جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیں, جو غلط بات ہے اس کو غلط کہیں. باقی یہ جو بات کی نا انہوں نے کہ جی ہم قادیانیوں کو اگر کوئی فرقہ کہہ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. کافر کیوں ہوگا؟ دیکھیں ڈکشنری میں جو لغت میں فرقے کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. یہ پتا بھی جب ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے درخت سے, یہ فرق کہلاتا ہے. تو قادیانی کیا کرسچن سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں؟ جیوز سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں؟ ہندوؤں سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں یا مسلمانوں سے؟ ظاہر ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے المحند علی المفند میں خود علماء دیوبند نے مانا ہے کہ ہم نے غلام احمد قادیانی کی تکفیر اس لیے نہیں کی کہ اس کی اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں. بعد میں ہمیں پتا چلا جب اعلیٰ حضرت نے اس پہ فتویٰ لگایا نا حسام الحرمین میں, اس کے جواب میں انہوں نے فتویٰ لگایا. پہلے علماء دیوبند نے غلام احمد قادیانی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا ہوا تھا. یہ المحند میں لکھا ہوا ہے, پڑھ لیجئے گا خرید کے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا سوچ سمجھ کے چل رہے تھے اس لیے ہم نے فتویٰ نہیں لگایا. یہ اتنا یعنی سینسٹیو ایشو ہے کہ میں اب اس کے اوپر اگر بات کروں تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی.
کہ یہ لوگ شروع میں مطلب ان کے کیا معاملات تھے، آج جس نے یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے بول رہے ہیں. تو یہ فرقہ مسلمانوں سے الگ ہوا، نمبر 1. نمبر 2، یہ سنیوں کا فرقہ تھا یا شیعہ کا؟ سنیوں کا. غلام احمد قادیانی خود حنفی تھا، اس کے استاد دیوبند اور اہل حدیثوں کے بزرگ ہیں. سنیوں کا ایک ٹوٹ کے فرق الگ ہوا. لیکن آج کی ڈیٹ میں ڈکشنری کے اعتبار سے تو ہم انہیں فرقہ بول سکتے ہیں، لیکن اصطلاحاً فرقہ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ وہ نان مسلم اقلیت 1973 کے آئین میں ڈکلیئر ہو چکے ہیں. اگر کوئی فرقہ لغت کے معنوں میں بول بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بن جائے گا. اپروپریٹ ورڈ یہی بولا جا سکتا ہے، مذہب تو بول ہی نہیں سکتے آپ. بعض کہتے ہیں نہیں قادیانی مذہب کے. او اللہ کے بندو، آپ کو مذہب کا پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہوتا ہے. مذہب کہتے ہیں روش کو. مذہب کون سی روش؟ اہل سنت میں آپ کو پتہ ہے 5 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. آپ جا کے پوچھ لیں. یہ وہ کہتے ہیں آپ کا مذہب کون سا ہے؟ مذہب حنفی. وہ کہتے ہیں اسلام تو دین ہے، مذہب ہمارا حنفیت ہے، شافعیت ہے، حنبلیت ہے. تو پھر آپ قادیانیت کو پھر مذہب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا، دوسری ٹرم بولی جاتی ہے مسلک. مسلک کہتے ہیں راستے کو، جیسے کہ حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، یعنی مذہب کے اندر بھی آگے جو بیچ میں پکڑنی ہے. یا شیعہ کے ہاں جو ہے وہ اثنا عشری، زیدیہ، اس طرح. تو یہ بھی نہیں بول سکتے. ایک اور ٹرم ہے فقہ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. فقہ حنفی، شافعی، مالکی، وہ بھی نہیں آپ بول سکتے. تو پھر آپ اپروپریٹ ورڈ کون سا بولیں گے؟ فرقہ، وہ بھی لغت کے معنوں میں کہ وہ ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں. لیکن اس پہ آپ اہل سنت کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل سنت نے اس فرقے کی خود تکفیر کر دی. جس طرح کہ شیعہ نے اپنے نصیریہ فرقے کی، جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، تکفیر کی ہے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو خدا کے درجے پہ فائز کرتے ہیں. تو شیعہ نے ان کو خود کافر ڈکلیئر کر دیا. اہل سنت نے خود قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا. شیعہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد ایک جھوٹی نبوت جو ہے وہ کلیم کی ہے، اور اس پہ ترا یہ کہ جو اس جھوٹی نبوت کو نہ مانے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا. میں نے ایک بڑا انٹلیکچوئل جملہ بولا تھا کہ اگر مجھے قادیانی کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں ان کو کافر کہنا چھوڑ دوں گا. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی. وہ یہ سمجھانے کے لیے تھا، جیسے قرآن میں آتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی علیہ السلام فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. تو قرآن میں تو اے لم یلد ولم یولد، یہ جملہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھانے کے لیے. اور یہ میں نے بڑا انٹلیکچوئل جملہ بولا تھا. وہ کئی قادیانی آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں علی بھائی ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے کہا نہ، آپ کے مربی لکھ کے دیں کہ جو غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہ مانے وہ مسلمان ہے. سر سالوں ہو گئے ہیں، کوئی بندہ واپس نہیں آتا. وہ نہیں لکھ کے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ لکھ دیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانے بغیر بھی مسلمان ہے، تو اس کا مطلب ہے غلام احمد قادیانی پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. تو اس لیے وہ کبھی بھی نہیں لکھ کے دے سکتے. یہ اس بند گلی میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پہ پھر وہ ہماری تکفیر کر رہے ہیں. ظاہر ہے تو جب کوئی بندہ مجھے کافر کہہ رہا ہے، ایک غریب تو بدتمیز ایک غلط چیز کو کلیم کر کے الٹا مجھے بھی کافر کہہ رہا ہے، تو سر مجھے پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی تکفیر کروں. یہ میرا حق ہے، شرعی حق ہے، جبکہ وہ اتنے فرسودہ عقائد بھی رکھتا ہوں. اور باقی یہ جو ہمارے آج کل نوجوانوں کو بڑے مناظرے کرنے کے شوق پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ لوگ فون کر رہے ہیں کوئی آیت دسو جی، حدیث جی، وہ قادیانی والا مناظرہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، آپ کو قرآن و حدیث کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو اپنا بیسک نالج نہیں ہے. آپ نے کیا جا کے اور مٹی جا کے الٹا نقصان ہی کر کے آ جائیں گے. تو خدا کے لیے پہلے خود ایجوکیٹ ہوں، آپ یہ علم حاصل کریں کہ قادیانیت کے ساتھ ہمارا بیسک اختلاف کیا ہے. پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے ان تک بات کیسے پہنچانی ہے. جو بات آپ کو خود کلیئر نہیں ہے، آپ چلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یوٹیوب کے اوپر آپ قادیانی اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھلیں گی جن میں نے ان کے ایشوز کو ریزالو کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اس بنیاد پہ ہم ان کا رد کرتے ہیں. یہ چیز علمی طریقے سے، جذباتی طریقے سے نہیں، مار کٹائی کے طریقے سے نہیں، صرف نعرہ بازی کر کے نہیں.
اور فیس بک کے اوپر صرف خالی پیجز بنا کے نہیں، بلکہ سچائی کے ساتھ ان تک ان کی گمراہی ان پر واضح کرے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک آدھ کتاب کا تعارف کروایا تھا کہ جو ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے، لیکن ابھی حال ہی میں ایک کتاب ایسی آئی ہے جس کے بعد نہ پرانی کتابوں کو آپ کی کوئی ضرورت آپ کو ہے ان کتابوں کی، نہ کوئی اور کتاب خریدنے کی۔ ایک ہی کتاب اگر آپ لے لیں، میں آپ سب کو مشورہ دوں گا، یہ بھی حال ہی میں مکتبہ اسلامیہ جنہوں نے مشکات المصابیح چھاپی ہے، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 8-10 سال میں جو مضامین لکھے تھے قادیانیت کے رد کے اوپر، علمی مضامین، ایک تو وہ ہیں جو آپ کو ختم نبوت تحریکوں والے لکھ کے دیتے ہیں، جی وہ غلام احمد قادیانی نے فلاں جگہ فلاں کی توہین کر دی، فلاں جگہ فلاں کی توہین کر دی، حالانکہ ان کے اپنے بزرگوں نے جو جو نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے وہ 71B مسئلہ میرا دیکھ لیں۔ یہ ساری کہانی ہے، اصل چیز ہے علمی طریقے سے ان کا رد کرنا، کہ وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کی جو باطل تعویلات کرتے ہیں، ختم نبوت کی حدیثوں کو ضعیف ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حق میں وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں جن کی کوئی یعنی اصل موجود نہیں کتاب و سنت کے اندر، آدھی آدھی باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کن کن چیزوں سے وہ غلط سہارا لیتے ہیں۔ یہ ریٹن فارم میں ان کے کئی ایک مضامین تھے جو میری بڑی خواہش تھی کہ اس سے کوئی ایک جگہ جمع کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مکتبہ اسلامیہ والوں نے، جنہوں نے انہی کی تحکیم کے ساتھ مشکات المصابیح جو یہ سامنے لگی ہوئی ہوتی ہے یہ چھاپی ہے۔ اب 2019 میں اسی سال کے اندر آلموسٹ 1-2 مہینے پہلے اکتوبر کے اندر غالباً یہ کتاب چھپ کے آ گئی مارکیٹ کے اندر، مسئلہ ختم نبوت کے نام سے یہ کتاب ہے جی۔ وہ یہ کتاب میرے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ 3-4 دن پہلے ہی مجھے انہوں نے باقاعدہ گفٹ کے طور پہ بھیجی کہ اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں اور اس کی جو افادیت ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، جو ان کے آنر ہیں سرور عاصم صاحب۔ تو یہ کتاب میں نے دیکھی ہے، بہت زبردست کام کیا ہے، اور اس کی آپ سب سے بڑی خوبی یہ دیکھیں کہ وہ جو سکیٹرڈ مضامین تھے نا 250 پیجز پہ ایک جگہ جمع کر دیے ہیں۔ مثلا اس میں ایک ٹاپک ہے ختم نبوت پر 40 دلائل، اور دلائل یعنی گلا پھاڑ کے نہیں، قرآن حکیم کی آیات، احادیث، ان کے انٹرنیشنل نمبر، پوری حدیثیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، بڑا ڈیٹیل مضمون 30 صفحوں کا یہ۔ اس کے بعد ختم نبوت کی احادیث صحیحہ پر قادیانیوں کے حملے اور ان کا جواب جو ہے نعرہ مار کے نہیں، علمی طریقے سے کہ آپ نے کہاں کہاں 2 نمبری کی ہے، لوگوں کو غلط بات بتائی ہے۔ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، یہ آلموسٹ 25 صفحوں پہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک اور ہے ٹاپک قادیانیوں کی مستدل مردود روایات اور ان کا رد، یعنی جن روایتوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ کھینچ کھانچ کے کچھ نہ کچھ کرنے کی، وہ قرآن پاک کی آیات سے بھی کوشش کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ڈسکس کیا انہوں نے اور جواب دیے۔ اس طریقے سے ایک ٹاپک ہے نزول مسیح حق ہے، آلموسٹ اس کے اوپر 50 صفحوں کا ان کا مضمون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے سے حوالے سے بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں، قرآن حکیم کی آیات جو سپورٹیو ہیں، وہ ساری ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے انہوں نے جمع کی ہیں۔ اس طرح ایک ٹاپک ہے ظہور امام مہدی، یہ آلموسٹ 6 صفحوں کے اوپر پھیلا ہوا، 12 کے قریب احادیث امام مہدی کے اوپر ہے، کیونکہ بعض کا یہ مہدی بھی اسے کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ایک اور ٹاپک ہے 25 صفحوں پہ دجال اکبر کا خروج، وہ کہتے ہیں دجال کوئی نہیں تھا، یہ ایک سسٹم ہے دجالی، وہ سسٹم بھی ہے لیکن ایک پرسنالٹی بھی ہے۔ بخاری مسلم میں جتنی دجال سے متعلق احادیث تھیں باقی یہ ساری انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہیں۔ اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت سے پہلے کون تھا، اس کے 20 جو ہے وہ عقائد غلط، اس قسم کی ساری چیزیں، کافی سارے مضامین ہیں۔ 250 صفحوں کی یہ کتاب ہے، آلموسٹ آپ کو ایسا علم حاصل ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے کوئی ان کا مربی بھی، کوئی مفتی بھی، اور ایون آپ کا اپنا مفتی بھی نہیں بیٹھ سکے گا، کیونکہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس نے کہانیاں ہی پڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کتاب آپ ضرور خریدیں۔ یہ کتاب مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 540 کوئی آپ کو بہت بھی رحم کھائے گا تو 400 روپے کی دے گا، کیونکہ یہ اچھے پیج پہ چھپی ہوئی ہے، گتا بھی ہے، 250 صفحے ہیں۔ اس کی فوٹو کاپی بھی کروائیں تو صرف فوٹو کاپی جو ہے وہ آلموسٹ 250-300 کی ہوگی، پھر گتا بھی باہر لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے ہول سیل پہ اس کو اٹھایا ہوا ہے، ہم اللہ کے فضل سے اپنے اس پلیٹ فارم سے 250 روپے کی یہ کتاب دے رہے ہیں، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، تاکہ لوگ کتابوں کا شوق لوگوں میں پیدا ہو۔ اور اگر کسی نے ویڈیو کی وساطت سے ہم سے منگوانی ہے تو ہم TCS اس کو کروائیں گے 300 روپے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے TCS
کا پھر خرچہ زیادہ ہوتا ہے. عام پوسٹ میں تو یہ 70-80 روپے میں کی جائے گی, ٹی سی ایس کا ذرا زیادہ خرچہ ہوتا ہے. لیکن جو اتنے شوق سے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر رہا ہے, پھر اپنی جیب سے بھی کچھ پیسہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. ورنہ 300 روپے میں آپ ذرا ٹی سی ایس کروا کے بتائیں یہ کتاب. آپ کو پتہ ٹی سی ایس کی چھڑا ٹی سی ایس ہی 270 روپے لے لینا ہے. وہ تو ہم نے ذرا اکاؤنٹ کھلوایا ہے, تھوڑی ان سے بارگیننگ کر کے تو معاملات کو سیٹل کیا ہے, پھر بھی ہمارے اپنی طرف سے لگ جائیں گے. میں ویڈیو کی وساطت سے بتا رہا ہوں, کسی نے یہ کتاب خریدنی ہے, بلکہ سب کو خریدنی چاہیے. ہمارا اس میں کوئی نفع تو ہے نہیں ہے, ہماری جیب سے لگ رہا ہے. اکیڈمی سے آگے خریدے گا 250 روپے کی, اور اگر ٹی سی ایس کے ذریعے منگوانی ہے 300 روپے کی. انشاءاللہ آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی یہ کتاب. یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو علمی دلائل پتہ چلے. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ, اگر باہر سے کریں گے پاکستان میں 032159000162 032159000162. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر آن ہوتا ہے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈریس بھیج کے, یہ آپ کو پھر طریقہ کار بھی بتا دیں گے, پیسے ٹرانسفر کیسے کرنے ہیں, جو بھی آپٹیمل طریقہ ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں, وہ بھی ہم نو پروفٹ نو لاس پہ, میرے 12 ریسرچ پیپرز, جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں, 3 اذکار کارڈ ہیں, اور ڈاک کا بھی خرچہ بیچ میں آپ ڈال لیں, اس کے باوجود 200 روپے کا ہم دیتے ہیں. اور اگر کوئی ٹی سی ایس پہ منگوانا چاہتا ہے تو اس کو ہم 250 پہ پورے یہ بھجوا دیتے ہیں. اور جو ہمارا درس آ کے لائیو اٹینڈ کرتا ہے, یہاں سے فری ایک کاپی سب کو سارے ریسرچ پیپرز کی ملتی ہے. اب میں نے اس کو تھوڑا انہانس کیا ہے کتابوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے. مشکات المصابی کی مارکیٹ میں قیمت ہے 3800. آپ جا کے پتہ کر لیں, کوئی بہت زور لگائے گا آپ کو 3000 کی دے دے گا, ہم آپ کو 2000 روپے کی دیتے ہیں یہاں پہ, جو لے گا آ کے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر. 2000 کی یہ 3 جلدوں کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی, آلموسٹ 1000 صفحے کی ایک جلد ہے. اور اگر ٹی سی ایس پہ منگوائیں گے آپ تو 2500 روپے کی آپ کے گھر آ جائے گی. آپ کو تو وہاں مولوی نے 3000 کی دینی ہے, ہم 2500 روپے میں ٹی سی ایس سمیت آپ کے گھر. بخاری مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر وہ آپ کو چاہیے ہو تو وہ, یہ اب ہم نے کام شروع کیا. کوئی بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام مشکل ہے, ذمہ داری والا ہے, لیکن اب یہ بیڑا اٹھایا. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دے, کیونکہ لوگوں کے لیے بڑی مصیبت ہے. عام شہروں میں تو کتابیں ملتی نہیں ہیں, کراچی, لاہور, پنڈی یہاں پہ ملیں گی, اور وہاں بھی آپ کو 2-2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے مکتبے تک جانا پڑے گا. اور عام شہروں میں تو اگر ایون بڑے شہر ہیں, آپ گجرانوالہ دیکھ لیں, گجرات دیکھ لیں, وہاں آپ کو ایسے مکتبے اویلیبل نہیں ہیں جہاں سے آپ کو یہ کتابیں مل جائیں. تو سر وہ ایک فون کال ہمارے ادھر کر دیں اور پیسے ٹرانسفر کریں. بلکہ میں نے تو ان کو اسٹرکٹ کہا ہوا ہے کہ جو ہمارا ریسرچ پیپرز ہیں اس کے پیسے آپ نے ان کو ملنے کے بعد مانگنے ہیں ان سے. کتابیں چونکہ ذرا بڑی اماؤنٹ کی ہیں, اس کے لیے ہم پہلے مانگ لیتے ہیں. باقی ریسرچ پیپر آپ کو جب ملے, جس دن ملے اس دن آپ پیسے وہ جائز اکاؤنٹ کے ذریعے یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ, دونوں اکاؤنٹ ہمارے ان نمبروں کے اوپر بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کو خود بتا دیں گے, آپ بھجوائیں. یہ کتاب سر ضرور خریدیں, میرا اس میں کوئی نفع نہیں ہے. اس تک کل کو کوئی کلپ چڑھانا شروع کر دیں جی کتاباں بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو مجھ سے یہ مکتبہ اسلامی والوں نے ناراض ہو جانا ہے کہ جناب آپ کیوں ہمارے والا معاملہ خراب کر رہے ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو کتابوں کا شوق اب ڈالنا ہے. اس کے لیے ہم نے کمائی نہیں کرنی, بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آخری درجے تک نو پروفٹ نو لاس کے اوپر, اور کئی جگہ پہ خود اپنا لاس بھی اٹھانا پڑے, کسی طریقے سے لوگوں تک بات پہنچ جائے. ورنہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے تو میں اس کی قیمت یہ 250 کی بجائے میں اگر 300 بھی کر دوں, 400 بھی کر دوں, تو لوگ جتنی عقیدت رکھتے ہیں اللہ کے لیے میرے ساتھ, اللہ کے لیے, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, تو لوگ لے لیں گے. لیکن یہ چمڑیاں ہم لوگوں کی اتارنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. اور میرے ساتھ جو بھائی اٹیچ ہیں ان کو پتہ ہے میں کتنا اس معاملے میں اسٹرکٹ ہوں کہ کوئی پیسہ دین کے حوالے سے مس یوز نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں اور آپ اس حوالے سے علم حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ایک وہ دین ہے جو آپ کو بابوں نے سکھایا ہے, جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ, علمی ڈاکٹرن کے ساتھ نہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ مناظروں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں, آگے سے کوئی بات کرتے ہیں آپ کے علماء بھی ہیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس لیول کا دھوکہ دیا گیا ہے ان کو. اور ایون یہ ایسے دھوکہ باز بھی ہوتے ہیں چونکہ آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا, وہ چیزیں جو ان کے خلاف ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنے حق میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. مثلا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اب ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کو کوٹ کرتے تھے, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب بھی حدیث کے معاملے میں کمزور تھے, اور وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے ایک قادیانی ملا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے
جب وہ قرآن میں آیت آتی ہے نا سورہ الزخرف میں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوجتا۔ تو بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب جب اس آیت پہ پہنچے نا تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ایک دفعہ ایک قادیانی ملا انگلینڈ میں یا امریکہ میں، اور اس نے مجھے کہا کہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا ابراہیم، اگر یہ بڑا ہوتا تو اس نے پیغمبر بننا تھا۔ تو یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے نہ بیچاروں نے وہ خود حدیث پڑھی ہوئی تھی، نہ جو ان کو قادیانی کوٹ کر رہا تھا اس نے بھی پوری حدیث پڑھی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ پھر میں نے اس کو قرآن سے جواب دیا کہ یہ بفرض محال ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ لیکن کاش ڈاکٹر اسرار صاحب یا وہ قادیانی خود وہ پڑھ لیتا نا تو اس کو پتہ چلتا یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد 75 ایئرز زندہ رہے ہیں۔ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے جو بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر ہوتا۔ بس اتنی یہ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ اس کے آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو جوانی تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے ہی موت دے دی۔ ختم نبوت کی وجہ سے ان کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، چونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے ابراہیم ابن محمد کو اللہ نے بچپن میں موت دے دی۔ تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی۔ تو وہ آدھی وہ بخاری میں لکھا ہے کہ ابراہیم اگر زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا۔ آگے بھی تو پڑھو، عبداللہ ابن ابی اوفا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ فوت ہی اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے تو آپ کا بچہ جوانی کو پہنچے گا نہیں۔ اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا کوئی بچہ مرد نہیں بنے گا، کیونکہ مرد بنتا تو پیغمبر بھی ہوتا، پروٹوکول دیتا نا اللہ۔ اگر ابراہیم کا بچہ پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بچہ پیغمبر کیوں نہ ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ جوانی تک جانے نہیں دیا، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، نہ زید ابن محمد جن کو کہا جاتا تھا ان کے باپ ہے، نہ کسی اور مرد کے باپ ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد سیل آف دا پروفٹ بھی ہے اور سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہے۔ یہ خاتم اور خاتم کا جو فرق کرتے ہیں، اس پہ احادیث کے حوالے سے میرے کلپس ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر وہ بخاری سے ایک دفعہ نا کچھ قادیانی آئے نا، وہ کہتا ہے نہیں بخاری میں غلامت قادیانی کی پریڈکشن ہے۔ میں کہا جی کتنے ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں ہے۔ اب وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ جی سیدنا سلمان فارسی سے فرمایا تھا کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے۔ تو میں نے کہا اس میں غلامت قادیانی، وہ کہتے ہیں نہیں غلامت قادیانی بھی پیچھے سے جو ہے نا وہ فارس کے رہنے والے تھے، تو یہ ان پہ فٹ ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا وہ امام حنیفہ پہ فٹ کرتے ہیں اسے، اور جو حنفی قادیانی بھائی ہیں، یہ میں حنفیوں کو برا نہیں کہہ رہا کیونکہ غلامت قادیانی خود حنفی تھا، ان کے ماننے والے بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور میرے پاس ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں، وہ آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا ہے، وہ قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتا ہے وہ ایسے ایسے کرتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کبھی قادیانیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا ابھی چلتے ہیں، اگر قادیانی آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو قادیانی آپ کے بھائی، اور اگر ہمارے طریقے پہ پڑھ رہے ہو تو ہمارے بھائی۔ کہتا نہیں چھوڑیں۔ تو یہ دیکھ لیں قادیانی سر بغیر رفع الیدین کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو رفع الیدین شروع کر دے بخاری مسلم میں دیے ہوئے طریقے پہ نماز، وہ نہیں قادیانی ہو سکتا، کیونکہ نماز کا ہی ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ حنفی قادیانی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے جی وہ ذکر ہے موجود ہے۔ میں نے کہا جی میں تمہیں اب حدیث پڑھاتا ہوں۔ حدیث پوری پڑھی، میں نے کہا دیکھو اس میں کہاں ذکر ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپریشیٹ کیا سلمان فارسی کو کہ وہ پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا، اتنی دور سے فارس سے ایران سے نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ فارس کے لوگ تو اتنے انٹلیکچوئل ہیں کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ یعنی وہ سلمان فارسی کی تعریف حضور کر رہے تھے،
اور فارس کے رہنے والے لوگوں کی تعریف کر رہے تھے، اس سے غلام احمد قادیانی کی نبوت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اگرچہ ان کے باوجداد بعد میں فارس میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن پیچھے سے افغانستان کے تھے، اور جو پیورلی ایران کے رہنے والے ہیں وہ تو ہمارے امام ہیں، امام مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری، جن کی کنیت ہے ابو الحسین. یہ قشیریہ قبیلہ ہے اور ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے قشیری نیشا پوری. نیشا پور آج بھی ایران کا شہر ہے، جا کے لکھ لیجئے گا، گوگل میں لکھے نیشا پور کہاں پہ ہے، ایران کا. تو یہ امام مسلم پہ فٹ ہوتی ہے اگر سلمان فارسی کے بعد کسی کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ وہ دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہو. تو دیکھیں امام مسلم کہاں سے اٹھے ہیں، اسلام وہاں سے، اور پھر کتاب لکھی. آج تک اس پائے کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی پوری دنیا میں. اور میں تو سعودی عرب کا چینل سن رہا ہوتا ہوں نا، تو جب وہ اذان کے وقفے اور اذان و نماز وقفے کے دوران جب حدیثیں چلتی ہیں نا، رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ المسلم، سر نہ بخاری عربی اور نہ مسلم عربی. امام بخاری رشیا کے رہنے والے، بخارا سٹی آج بھی ہے. امام مسلم ایران کے رہنے والے، نیشا پور سٹی آج بھی ہے. امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے، ترمذ آج بھی اسٹیشن ہے. امام ابو داؤد بھی افغانستان کے رہنے والے. امام حاکم وہ بھی نیشا پوری ہیں، وہ بھی ایران کے رہنے والے، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے. سر پھر دیکھ لینا، نبی الاسلام نے فرمایا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ یہاں پہ موجود ہو، منا کے اندر بھی خطبہ دیا، اس کے بعد حجۃ الوداع کا خطبہ عرفات میں، میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ موجود نہیں. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. تو محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، اللہ نے خدمت ہم اجمیوں سے لی ہے دین کے معاملے میں. یہ وہ چیزیں تھیں. کوئی اس میں امام حنیفہ کو ڈال رہا ہے، کوئی غلام احمد قادیانی. نبوت کہاں سے ثابت ہوئی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے وہ کہتے ہیں جی تراویح کتنی ہوتی ہے، 20. کیوں تراویح وی آ گیا وچ پنجابی والا، اے بس تراویح والے دلائل ہوندے نے انہاں دے. علمی دلائل ان کے ہوں گے جو جھوم کے کہیں گے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ.